بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے نیل کا واقعہ۔ معزز ناظرین، دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھیں مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیلم خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا تھا۔ جب وہ لوگ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیلم پھر سے ٹھاٹھیں مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے تھے اور ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسانی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب بہت مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا، اور خوشحالی ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بھیڑ چاٹ جانا تھا۔ لوگ صبح یوں تیار ہو کر باہر نکلے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھیڑ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں، وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے اور وہ اس قربانی کو ہر حال میں روکنا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ عجیب سماں دیکھا۔ لوگ زر پر کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی آج اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زر پر لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لوڈی پھوڈی ہوئی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی، وہ لرزاتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگوں نے اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، لوگ اس کے پیچھے بھاگ کر کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑ کر پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی کو روک کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اس طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے۔ جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والد کو رضامندی سے اس کی لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔
اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اگر ایسا نہ کیا تو ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کو عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکاتے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمین بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ کو جواب میں لکھا، تم مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اس خط کے ساتھ ایک رکہ بھیج رہا ہوں، تم یہ رکہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکہ بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ تو اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رکتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ نے یہ رکہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں تغانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔